یہ ذکر ہے اس وقت کا جب سیدنا عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی ولادت کو 6 صدیاں بیتنے کو تھیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے قبل مصر، یونان، ایران اور روم کی شاندار سلطنتیں ابھریں اور خاک ہو گئیں۔ تاریخ میں مسلسل حرکت پیدا ہوتی رہی اور تہذیب کا سفر چلتا رہا، لیکن اب محسوس ہوتا تھا کہ تاریخ جیسے ٹھہر سی گئی تھی اور وقت کی رفتار تھم سی گئی ہے۔ ہر طرف ایک خاموشی سی طاری تھی، جیسے کوئی بہت بڑا واقعہ ہونے کو ہو، کوئی داستان شروع ہونے والی ہو، تاریخ کوئی بڑا موڑ لینے والی ہو، یا پھر کوئی بڑا انسان آنے والا ہو اور اس کی آمد سے قبل پوری کائنات ٹھہر گئی ہو تاکہ آنے والے کا تعظیم کے ساتھ استقبال کرے۔ آخر ایک برس جب رجب کا حرمت والا چاند 13 دن پورے کر چکا تھا اور مارچ کا مہینہ اپنی بہار دکھا رہا تھا، آنے والا تشریف لے آیا۔ یہ سرزمین جزیرہ نما عرب کے قلب میں مکہ کی مبارک سرزمین تھی، جس کی قسم رب ذوالجلال نے بلد الامین کہہ کر کھائی ہے۔ وہی بلد الامین جسے ابراہیم خلیل اللہ نے آباد کیا اور اسماعیل ذبیح اللہ اور محمد حبیب اللہ کا وطن ٹھہرا۔ اسی مبارک شہر کے سب سے بلند اور عظمت والے مقام پر اللہ نے اپنی ایک عظیم حجت کو نازل کیا، وہ حجت جو اس کے حبیب کو بھی از حد محبوب تھی۔ آنے والا اللہ کے آخری نبی کے لیے پہلی نشانی بنا کر بھیجا گیا۔ یہ پہلی نشانی اللہ کے حبیب کا قلب بھی تھی اور جگر بھی، بازو بھی تھی اور ہاتھ بھی، آنکھ بھی تھی اور زبان بھی۔ تو پھر آخر کیوں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جائے ظہور حرم بیت اللہ میں کعبے کی عمارت نہ ٹھہرتی اور محمد مصطفیٰ کے چہرہ مبارک کے سوا معلّہ کی آنکھوں سے نظر آنے والا پہلا نظارہ آخر اور کون سا ہو سکتا تھا؟ علی بن ابی طالب علیہ السلام جس خاندان میں پیدا ہوئے وہ شرافت اور نجابت میں بے مثال تھا۔ یہ گھرانہ بنو ہاشم کہلاتا تھا، جو مکہ پر حکومت کرنے والے قبیلہ قریش کا سب سے ممتاز خاندان تھا۔ بیت اللہ کی زیارت کرنے والوں کو کھانا کھلانے اور پانی پلانے والے اس خاندان کو محمد مصطفیٰ اور علی المرتضیٰ کے پردادا جناب ہاشم سے نام ملا تھا، جو عبد مناف کے فرزند اور قصا کے پوتے تھے۔ رسول اللہ اور مولا کائنات کا یہ مشترک شجرہ نسب سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام تک جاتا ہے۔ نبی اور علی کے سب اجداد مکہ کے سردار اور عرب کے بڑے بزرگ تھے۔ مولا علی علیہ السلام صرف اپنے والد ابو طالب کی طرف سے نہیں بلکہ نجیب الطرفین ہاشمی تھے۔ آپ کے والد ہاشم کے فرزند عبد المطلب کے فرزند تھے، تو آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ ہاشم ہی کے ایک دوسرے بیٹے اسد کی صاحبزادی تھی۔ یوں تو اس خاندان کی تعریف و توصیف میں کئی حقائق بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن سورج کے حق میں سب سے بڑی دلیل خود سورج ہوتا ہے۔ بنو ہاشم کی فضیلت میں یہی بات کافی ہے کہ اللہ نے اپنے 2 سب سے افضل انسانوں کو دنیا میں بھیجنے کے لیے اسی خاندان کا انتخاب کیا۔ حابیل سے یوسف علیہ السلام تک کتنی ہی مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ جب خدا کسی کو اپنے کام کے لیے چن کر عزت اور فضیلت بخشتا ہے تو غیر اپنے بھائی بھی حسد کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ تو پھر کیسے ممکن تھا کہ بنو ہاشم کی بے مثال فضیلت سے حسد کرنے والے پیدا نہ ہوں؟ اسی حسد کی سیاہی سے وہ دردناک داستان لکھے جانے کی ابتدا ہوئی، جسے تاریخ کربلا کہتے ہیں۔